قیامت تک کے لیے علی کی ولادت کے واقعے کو نمایاں کر دیا کہ دیکھو پیدا ہوا ہے، آیا نہیں ہے، پیدا ہوا ہے، اس لیے کعبے میں آیا۔ تو یہ ہے نا، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے جس کے لیے ابو طالب ساری مصیبتیں اٹھا رہا ہے نا۔ میرا اپنا ہی جناب ابو طالب کی شان میں کسی نے مجھے ایک مصرع دے دیا تھا، میں نے کچھ اشعار کہہ دی تھی، ایک شعر بس یہ اچانک ارادہ نہیں تھا لیکن بس یاد آ گیا کہ پوری تاریخ دیکھ لو کہ عشق کسے کہتے ہیں۔ چھینی گئی چادر ہو، لوٹے گئے خیمے ہو، چھینی گئی چادر ہو، جلتے ہوئے خیمے ہو، چھینی گئی چادر ہو، جلتے ہوئے خیمے ہو، جو لوٹا گیا سب تھا سامان ابو طالب۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے جو علی کو پال کے دے رہا ہے رسول کی حفاظت کے لیے۔ یہ عشق ہے کہ ابو طالب کے صحن میں شیر پل رہے ہیں۔ گھر ہے ابو طالب کا یا شیروں کا مسکن ہے، ہوتی ہے شجاعت بھی قربان ابو طالب۔ حمزہ ہو کے جعفر ہو، عباس دلاور ہو، حمزہ ہو کے جعفر ہو، عباس دلاور ہو، ہے ان میں ہر ایک صورت برہان ابو طالب۔ اگر رب اور اللہ کے چکر میں پڑ جاؤ گے تو ابو طالب کو کہاں لے جاؤ گے؟ میں کہاں سے ابو طالب کے فضائل لاؤں؟ میں کیا پڑھوں پھر ابو طالب کو؟ بات ہی ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ عشق کی منزلیں ہیں، علمداروں کو پال کے دیا ہے ابو طالب نے۔ آج تک ابو طالب کی اولاد ہے جو کفر و شرک کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی، بغیر کسی خوف کے ڈٹی ہوئی، نہ انہیں ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف ہے، نہ انہیں برا بھلا کہنے والوں کا خوف ہے، نہ انہیں تہمتیں اور الزامات لگانے والوں کا خوف ہے۔ جب ابو طالب کو نہ چھوڑا دنیا نے تو ہم جیسے گناہگار، ادنا سے حقیر، ہم اپنی عزت کا خیال کر کے چپ ہو جائیں؟ نہیں، ایسی باتیں نہ کرو، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ناراض ہو جاؤ، تمہارا حساب مجھے نہیں دینا، مجھے تمہارا حساب نہیں دینا، لیکن ہاں مجھ سے اتنا ضرور پوچھا جائے گا، جب جانتے تھے سچ کیا ہے تو بتایا کیوں نہیں تھا؟ وہاں تم نہیں آؤ گے میرے پیچھے مجھے بچانے کے لیے، وہاں تو تمہیں خود اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ ہم کدھر جائیں۔ لہذا بات ہے ذمہ داریوں کی۔ ابو طالب کا کردار نہ ہوتا تو ابو ذر کو زبان نہ ملتی، اور ابو ذر کو زبان نہ ملتی تو ہم جیسے گناہگاروں میں بات کرنے کی جرت پیدا نہ ہوتی۔ کسی تان و تشنیع کرنے والے سے مت ڈرو، مت گھبراؤ، ہاں سلیقہ ہونا چاہیے، بات سلیقے سے کرو، مگر ملامت کرنے والوں سے نہ ڈرنا، پروپیگنڈا کرنے والوں سے نہ ڈرنا۔ علی سے زیادہ کسی کے خلاف پروپیگنڈا ہوا کہ میں ڈر جاؤں؟ اہل بیت سے زیادہ کسی کے خلاف ہوا پروپیگنڈا؟ آج تک کیسا پروپیگنڈا ہے کہ نہیں؟ تو میں ڈر جاؤں اس لیے کہ لوگوں میں میرے بدنامی نہ ہو، لوگوں میں میری ذلت نہ ہو، میری عزت خراب نہ ہو جائے۔ اگر عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے پھر والسلام علی الاسلام، پھر اسلام کا خدا حافظ ہے۔ اگر یہ معیار عزت اور ذلت کا سمجھ لیا ہے کسی نے تو مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، سیدھے سجاد کے لیے لڑ کے مر جانا، شہید ہو جانا، قتل ہو جانا آسان تھا، یا ماؤں بہنوں کو بازاروں میں بے پردہ کیا آسان تھا؟ میرے بھائیوں، اگر میری کوئی بات بری بھی لگ گئی ہو، اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے، بیٹوں کی طرح سمجھ کے، دوست سمجھ کے مجھے معاف کر دینا، لیکن میری بات پہ غور ضرور کرنا۔ آخر وہ کیا ہے جس کے لیے حسین اپنے پورے گھر کو لے کر آ گیا؟ حالانکہ غیر جانبدار قسم کے لوگ بیٹھ گئے نا اپنی جانیں بچا کے، نہیں ہم نہ یزید کے ساتھ ہیں نہ حسین کے ساتھ ہے، ہمارا ان کے جھگڑے سے کوئی تعلق، الگ ہو کے بیٹھ گئے، بیٹھ نہیں آئے، مدینے میں بھی، مکے میں بھی، کوفے میں بھی، شام میں بھی،
حسین یہی چاہتا تھا ان سب کے چہروں سے نقاب اٹھانی ہے، بڑے بڑے مقدس نماؤں کے. جب وقت پڑتا ہے تو فقاہت کا معیار کیا ہے حسین بتاتا ہے کہ اگر اسلام کا عالم ہوگا تو حبیب ابن مظاہر کی طرح ساری پابندیاں توڑ کے حسین کی نصرت کے لیے پہنچ جائے. اس ایک آدمی کے آنے سے کیا فرق پڑ گیا حسین کو؟ نہیں، کیوں نہیں فرق پڑا؟ حسین جانتا ہے کہ حبیب کے آنے سے کیا فرق پڑا. حبیب کے آنے سے فرق یہ پڑا کہ قیامت تک کے لیے کربلا نے علماء حق کی پہچان کرا دی. کہ علماء حق کی پہچان یہ ہے کہ جب دین پر وقت پڑے گا تم انہیں حجروں میں نہیں پاؤ گے، تم انہیں خانقاہوں میں نہیں پاؤ گے. یہ سینہ تان کے میدان میں کھڑے ہو کر ہر انحرافات کا مقابلہ کریں گے، تحریفات کا مقابلہ کریں گے، بند باندھ دیں گے تحریفات کے مقابلے میں بغیر کسی خوف کے. کیوں؟ اجر دینے والے تم نہیں، اجر دینے والی زہرا کی ذات ہے. ان کو یہی امید ہوتی ہے کہ مولا ہمیں کچھ اجر نہیں چاہیے لوگوں سے مگر تجھ سے چاہیے. جو اپنی قیمت دنیا میں نہیں لگاتے، اپنی قیمت چھوڑ دیتے ہیں اپنے مولا پر. مولا اگر کسی قابل ہے تو جو دینا ہو تو دینا، قیامت کے دن تجھ سے لیں گے. ہماری ہمت کیا، ہمارے حوصلے کیا کہ ہم اپنا رونا روئیں بیٹھ کر. ہمیں تو شرم آتی ہے کہ جتنا کرنا چاہیے مولا اتنا بھی نہیں کر پا رہے. لیکن تو جانتا ہے کہ جو توانائی ہے ان مومنین کی اصلاح کی کوشش اپنی اس لڑکھڑاتی لکنت زدہ زبان سے کوشش کرتے، جو دو چار لفظ اساتذہ سے نے پڑھائی ہے علم کے وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاش کسی طرح لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے کہ خاص منصوبے کے تحت گمراہی کے بازار گرم کر دیے گئے، لوگوں کو لڑا دیا جائے، ان کو تقسیم در تقسیم کر دیا جائے. میرے بھائیوں ایسا نہ کرو، یہ زمانہ نہیں ہے. سب جگہ اختلاف ہوتا ہے، چھوڑ دو اپنے اختلافات کو. اگر نہیں سمجھ میں آتی بات پھر بھی نہ لڑو، چھوڑ دو، انتظار کرو، امام آئے گا نا. یقین ہے یا نہیں ہے؟ یا ایسے ہی پکارتے ہو؟ جب یقین ہے تو امام آئے گا، خود فیصلہ کر دے گا نا. کربلا کو یاد رکھو، ایسا نہ ہو حسین کل بھی تنہا تھا حسین آج بھی تنہا، ایسا نہ. پکار رہا ہے حسین، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے، ہے کوئی جو حسین کے استغاثے کو پہنچے. کسے پکار رہا ہے میرا مولا؟ اب تو کوئی بھی نہیں بچا، سب شہید ہو گئے. لیکن حسین جانتا ہے کہ قیامت تک میرے استغاثے کی آواز گونجے گی اور میرے استغاثے کو سمجھنے والے لوگ سمجھ لیں گے کہ حسین کیا چاہتا ہے. حسین اپنی مدد کے لیے جو پکار رہا ہے تو حسین کون ہے؟ ارے یہ حسین نہیں پکار رہا، یہ اللہ کا دین پکار رہا ہے. کیونکہ حسین دین ہے، حسین دین کو پناہ دینے والا ہے، حسین بنا لا الہ ہے. لہذا دین پکار رہا ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میرے استغاثے کو پہنچے. بس اس استغاثے کا جواب کربلا میں بھی ملا اور ایک چند ماہ کے بچے نے جواب دے دیا. اب حسین ہے اور بس کوئی نہیں. آئے ہیں حسین خیمے میں، آواز دینا شروع کی ایک ایک کا نام لے کر. زینب، ام کلثوم، رقیہ، ام لیلہ، ام رباب، سکینہ. حسین کا آخری سلام. عزادارو بس یہ آواز گونجی اور خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا. بیبیاں پچھاڑے کھا کھا کے رونے لگی. مجھے بتائیے کیسے کیسے وسوسے ذہنوں میں بیبیوں کے نہیں آ رہے. یا آخری سہارا حسین یہ بھی گیا، اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اب کیا ہوگا ہمارا. کیا حالت ہے بچوں کی، کیا حالت ہے بیبیوں کی. زین العابدین نے چاہا تھا کہ میدان میں جائیں مگر مشیت الہی نہیں.
پھر حسین کا حکم نہیں. بس اتنا ضرور ملتا ہے بعض روایات میں کہ سید سجاد کو سینے سے چمٹا لیا، جیسے اسرار امامت اس کے حوالے کر رہے. میرے لال زین العابدین، اب ذمہ داری تمہاری ہے، امامت کے سپرد کون ہو؟ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے. شاید سید سجاد نے پوچھا ہو، میرے جد رسول کے ساتھ تو علی تھے، آپ کے ساتھ آپ کا علمدار عباس تھا، بابا میرے ساتھ کون ہوگا؟ یہ روایت نہیں ہے. میں نے عرض کیا روز کہ جو روایت نہیں، میں وہ روایت کہہ کے نہیں پڑھتا کہ کہیں کوئی دوسرا روایت سمجھ کے اس کو روایت نقل کرنا شروع. روایت نہیں ہے. تو شاید میرا دل کہتا ہے کہ کہا ہو سید سجاد نے، بابا آپ کے ساتھ تو عباس تھا، میرا علمدار کون؟ تو حسین نے اشارہ کر کے کہا ہوگا تیرے علمدار یہ زینب ہے. کون ہے جو سید سجاد کی سپر بن گئی، ڈھال بن گئی دربار میں ہر جگہ؟ کون ہے جو امامت کو جلتے ہوئے خیموں سے بچا بچا کر لایا؟ میں نے غلط جملہ کہا ہے؟ تاریخی جملہ ہے یہ. اگر ابو طالب محسن رسالت ہے تو زینب محسن امامت ہے. ایک ہی بات سب مقاتل میں لکھی ہے کہ جو خیمے جلتے جا رہے تھے ہم ایک بیوی کو دیکھتے تھے کہ پشت پہ کوئی بوجھ لاد کے نکلتے، کبھی گود میں کسی کو لاد کے نکلتے. کون ہے جسے جلتے ہوئے خیموں سے زینب نکال کے لاری؟ کوئی اور نہیں، یہ چوتھا امام ہے. امامت کو جلتے ہوئے خیموں سے بچانے کی ذمہ داری کس کی؟ زینب کی. گریہ ہو رہا ہے، حسین نے پرانا پیراہن منگا لیا اور اس کو بھی جگہ جگہ سے پارا پارا کرنا شروع کیا. حیران ہو کر بہن کہتی ہے بھیا یہ کیوں؟ کہ بہن مجھے یہ خوف ہے کہ مجھے قتل کرنے کے بعد یہ ملعون میرا لباس نہ لوٹے، اس لیے لباس کہنا پہن کر جا رہا. تیاری ہوئی. اس کے بعد زینب کو کچھ یاد آیا جو معروف روایت نہیں کا، بس کر ذرا سا خلاصہ پیش کر کے اور پھر مقتل پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. یاد آیا بھیا میرے قریب آؤ. خود بھی قریب ہوئی، بھائی بھی قریب ہوا، گلے میں باہیں ڈال دی، گلو مبارک کے بوسے لینا شروع کر دی. پوچھا حسین نے زینب یہ کیوں؟ کہا ماں نے آخری وقت میں وصیت کی تھی زینب جب تجھے یہ یقین ہو جائے کہ اب تو حسین سے دوبارہ نہیں ملے گی تو میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے لے لے. دونوں بہن بھائی رو رہے ہیں ماں کو یاد کر کے. حسین فرماتے زینب مجھے بھی ماں نے ایک وصیت کی تھی کہ جب یہ یقین ہو جائے کہ اب بہن سے دوبارہ ملنا ملاقات ہونے والی نہیں تو بہن کے بازوں کے بوسے میری طرف سے. کیسے رخصت ہوا حسین؟ میں تو رخصت کا منظر بھی پیش کرنے کے لائق نہیں ہوں یہاں پہ کہ عزیزو بس خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، حسین نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، بیبیاں کھینچ لیتی ہیں. سب سے جو مظلومانہ رخصت ہے تاریخ میں وہ حسین کی رخصت. بچیاں پیروں سے لپٹ لپٹ کے رو رہی ہیں بابا نہ جاؤ، بابا نہ جاؤ، کون ہے تمہارے بعد ہمارا والا؟ آخر رخصت ہوئے حسین. رخصت ہو کر آئے زلجنہ کے پاس اور دائیں دیکھ رہے ہیں بائیں دیکھ رہے ہیں، حسرت سے حسین دیکھ رہے ہیں. کوئی باغ تھامنے والا نہ رہا، حسین کو سوار کرانے والا کوئی نہیں. عزادارو بس میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ حسین ابھی دائیں بائیں حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ بہن سے برداشت نہ ہوا، بہن سے دیکھا نہ گیا. سر پہ چادر ڈال کے خیمے سے نکلی، زلجنہ کی باغ تھام کر کہتی ہے بھیا میں سوار کراؤں، میرے بھائی میں سوار کراؤں گی. زینب نے حسین کو سوار کرایا. حسین میدان میں پہنچے، سکینہ سے بھی آخری رخصت ہو گئی. آخری بار حجت تمام کی حسین نے، بتاؤ کیا میرے سر پہ یہ امامہ تمہارے رسول کا نہیں؟
کیا میرے دوست پر یہ ابا رسول کی نہیں؟ کہ میری کمر میں یہ پٹکا رسول کا نہیں؟ کیا روئے زمین پر میرے سوا رسول کا کوئی بیٹا ہے؟ اس کی بیٹی کا کوئی بیٹا ہے؟ کیا میں نے دین میں کوئی تحریف کی؟ کیا میں نے حلال محمد میں سے کسی کو حرام کیا؟ کیا حرام محمد میں سے کسی کو حلال کیا؟